جس کو کہتے ہیں ترنم کی روانی سنیے، جس کو کہتے ہیں ترنم کی روانی سنیے، نعت رسول مکرم شہریار طارق کی زبانی سنیے۔ صحابہ کے ہیں جو سالار وہ صدیق اکبر ہیں، صحابہ کے ہیں جو سالار وہ صدیق اکبر ہیں، میرے آقا کے یار غار وہ صدیق اکبر ہیں، جو سب سامان گھر لے آئے اپنا دین کی خاطر، جو سب سامان گھر لے آئے اپنا دین کی خاطر، کہیں دیکھا نہیں کردار وہ صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے، صحابہ کے ہیں جو سالار وہ صدیق اکبر ہے، صحابہ تو سبھی پیارے ہیں اللہ کے نبی کو پر، جو واحد مصطفیٰ کا یار وہ صدیق اکبر ہے۔ یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیق عربی میں دوست کو کہتے ہیں، صدیق عربی میں دوست کو کہتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عتیق بھی کہا اور صدیق بھی کہا۔ صدیق صرف انہی کو کہا، اکبر صدیق اکبر تو صداقت کی وجہ سے کہا، اور وہ صدیق اس وجہ سے نہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں، سچ تو بولتے ہیں جبھی تو رسول کے ساتھ ہیں، رسول کے ساتھ جھوٹے تو ہو ہی نہیں سکتے نا، یہ تو سوچنا ہی فضول ہے کہ سچے کے ساتھ جھوٹے ہوں، جو صادق ہو اس کے ساتھ صدیق ہی ہوں گے۔ بھائی کیا بات کہہ رہا ہوں آپ سمجھے، تو صادق کے ساتھ صدیق ہی ہوں گے، غلط بات کرنے والے ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے، تو وہ تو ایکچولی صدیق اکبر ہیں، کہ باقی سارے صدیق اصغر ہیں، یہ صدیق اکبر ہے، جو واحد مصطفیٰ کا یار وہ صدیق اکبر ہے، میرے یہ بھی درست ہے اللہ، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر و ناظر رسول کو ماننے میں سبقت لے گئے تھے، وہ اسے لے گئے تھے جو آپ تبوک کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، تبوک کے واقعے میں ایک شخص، ایک نبی کے پاس ایک شخص کھڑا ہے، رسول پوچھ رہے ہیں بھئی یہ سارا سامان گھر کا لیا ہے، گھر والوں کے دیکھا چھوڑا، بھئی آپ تو رسول کے سامنے کھڑے ہیں، آپ تو رسول کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کو کہنا چاہیے تھا گھر والوں کے لیے اللہ چھوڑ کر آیا ہوں، لیکن چونکہ آپ ان کو حاضر و ناظر مانتے تھے تو اس لیے آپ نے پورا جملہ کہا گھر والوں کے لیے اللہ اور رسول چھوڑ گیا، رسول تو یہاں بیٹھے تھے، چھوڑ کے کیا ہے؟ بھائی واہ 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 واہ، علی کو دیکھنا، علی کو دیکھنا بھی ہے عبادت، یہ ہمیں عمل ہے، علی کو دیکھنا بھی ہے عبادت، یہ ہمیں عمل ہے، سکھایا جس شہر یار وہ صدیق اکبر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کسی کو تکا مت کرو، دیکھا مت کرو زیادہ، زیادہ کسی کو دیکھنا بھی بری بات ہے، صرف علی وہ واحد ہستی ہے جن کے لیے کہا ان کو تکا کرو، ان کو دیکھا کرو، کیونکہ رسول کو پسند نہیں تھا کہ کوئی تکے جائے، اگلا آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو آپ نے کہا مگر ان کو تکا کرو، تو پوری محفل میں نبی کی بات ہو رہی ہے، نبی بات کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر رسول کے برابر میں ہیں، دیکھ رہے علی کو ہے، رسول یہاں ہے، دیکھ رہے علی کو، بیٹی ووٹ سے جھانک رہی ہیں، ووٹ تھی کیونکہ ازواج مطہرات سامنے نہیں آتی تھی، لیکن رسول کا درس سنتی تھی، درس تو سنتی تھی نا، تو سب پردے کی ووٹ پہ تھیں،
تو انہوں نے بابا جب آئے ان کے پاس، انہوں نے آ کے کہا یہ بتائیے آج تو بڑی اچھی باتیں ہوئیں، یہ بتائیے آپ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کیا کر رہا تھا میں؟ انہوں نے کہا آپ ہی کر رہے تھے کہ آپ علی کو دیکھ رہے تھے، آپ رسول کو کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ آپ علی کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ بیٹی اصل میں رسول نہیں کہا ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس چہرے کی کیا بات ہو کہ جس چہرے کو رسول بھی دیکھتے ہوں، ابو بکر بھی دیکھتے ہوں، عمر بھی دیکھتے ہوں، عثمان بھی دیکھتے ہوں، علی کو تو سب نے دیکھا ہے، علی کو تو سب نے دیکھا ہے، سب نے چاہا ہے۔ بس یہ کچھ لوگ ہیں جو چاہت کی اس ڈور کو کاٹنا چاہتے ہیں، ہم کاٹنے نہیں دیں گے، ہم باندھ کے رکھیں گے۔ صحابہ کا ہے جو سالار صدیق اکبر ہے۔ آپ بتاؤ کہ جب آپ کا کبھی دل چاہے آپ کو سفر پہ روانہ ہونا ہو، یہ دو باتیں بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں، مفتی نجیب قریشی صاحب بھی تشریف لے آ رہے ہیں ابھی، دو باتیں میں بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ خود مجھے بتائیے، آپ لوگ سب بیٹھے ہیں بھائی، سفر پہ روانہ ہونے کے لیے آدمی باعتماد ساتھی دیتا ہے۔ سفر کا معاملہ ہے، سفر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، سفر میں زہر بھی دیا جا سکتا ہے، سفر میں حملہ بھی کروایا جا سکتا ہے، سفر بہت باعتماد ساتھی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو پورے صحابہ کی جماعت میں باعتماد ساتھی ابو بکر تھا، دوسرا بھی باعتماد ساتھی تھا، لیکن اس کو لے جا نہیں سکتے تھے، اس کو لے جا نہیں سکتے تھے۔ وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ ایک تو صدیق تھا، صدیق کو صداقت کے ساتھ لے کر جانا تھا، جو گواہی دے کہ سچے نبی ہے۔ لیکن آپ کی دو صفات ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات، صادق اور امین۔ صادق کو ساتھ لے گئے، امین کو بھی سر پہ لٹا دیا۔ صادق کو ساتھ لے گئے، امین کو بھی سر پہ لٹا دیا، امین کو بھی سر پہ لٹا دیا، تاکہ میری دونوں صفات برقرار رہیں۔ صادق میرے ساتھ ہے کیونکہ سچ میرے ساتھ چلتا ہے، امانت کسی اور کی ہے لٹا دیا تاکہ امانت لوٹا دے، تو وہ اس طرح لٹایا۔ پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے، اسی طرح دو اور دوستوں کی بات ہے، دو اور لوگ ہیں وہ بھی سفر میں گئے مکرم صاحب، وہ بھی سفر کے لیے بڑے چوز کیے گئے، اویس قرنی کے پاس جانے کے لیے دو کو نصیحت کی تھی۔ اویس قرنی کے پاس جانے کے لیے اے علی اے عمر، اویس کے پاس جانا تو دعا ضرور کرانا اپنے لیے۔ دونوں دوست نکلے، دوستی نکلتے سفر کے لیے۔ اب تم چاہے جتنی لاکھ علی اور عمر میں لڑائی کراؤ، ہم تو بتا سکتے ہیں کہ علی عمر سے سچا دوست کوئی تھا ہی نہیں۔ دونوں دوست ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، پتہ نہیں اس دوستی اس سفر میں کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی، کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی، دو گھوڑوں پہ سوار کیا کیا باتیں کرتے جا رہے ہوں گے، آپ کو کیا پتا؟ کوئی راوی تھا اس میں لکھنے والا، کسی نے بتایا کہ علی اور عمر کی سواری کے دوران کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی، علی نے عمر سے کیا کیا ہوگا، عمر نے علی سے کیا کہا ہوگا؟ بس عمر کا ایک جملہ میں یاد ہے کہ علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ سلام ہے بھائی، اتحاد بین المسلمین کے دائی، اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی، آپ کو سلام ہے۔ بڑی یہ ساری دیکھیں محبتیں یہ سب کو ہم کو بڑھ رہی ہے۔ رمضان کس لیے ہے؟ رمضان اس لیے یہ انہی ہستیوں کا، جیسے مکرم ذکر کریں، احمد ذکر کریں، آپ کریں، یہ کریں، یہ ذکر ہو، محبت کی باتیں ہوں۔ ارے نفرت کی تو تلوار کبھی اسلام کے پاس تھی نہیں، نفرت کی نیام نہیں تھی اسلام کے پاس، تو تلوار کہاں سے آئے گی؟ اسلام تو دائرۂ ادب کو وسعت دینے کے لیے آیا تھا کہ ادب کا دائرہ جو ہے وسیع ہو جائے، سب کا ادب کیا جائے، سب کا احترام کیا جائے۔ پتہ نہیں ہم لوگوں نے نفرتیں کہاں سے پال لی۔ علی کا جب ذکر، سب کے الگ الگ مقامات ہیں بھائی، یہ آپ خود سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو الگ الگ طریقے سے پکار رہے ہیں۔ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں، عمر کو فاروق کہہ رہے ہیں۔ صدیق کیا ہوتا ہے؟ سچا۔ فاروق کیا ہوتا ہے؟ فرق کرنے والا۔ وہ بھی سچا ہی ہوا نا، بے شک وہ بھی سچا ہی ہوا نا، سچا ہی۔ عثمان ہو گئے ذو النورین، نور بھی سچا ہوتا ہے نا، یا نور جھوٹا ہوتا ہے؟ ٹیکنیکلی چاروں سچے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں۔ پہلا صدیق سچا، دوسرا فاروق فرق کرنے والا، حق اور باطل میں جو فرق کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ پھر تیسرا ذو النورین، دو نور والا، نور جس کے پاس ہے وہ سچا۔ چوتھا حیدر، چوتھا حیدر، بوتراب، مٹی کا باپ حیدر، جب کھڑا ہو جائے تو لشکر تو خیبر کو درے سے اکھاڑ کر پھینک دے، وہ درے کو اسی وقت اکھاڑ سکتا ہے جب اس کے اندر نبی سے محبت کی سچائی موجود ہوگی، تو جب اکھاڑ کر پھینکتا ہے۔ تو چاروں سچے ہیں کیونکہ رسول اچھے ہیں، چاروں سچے ہیں کیونکہ رسول اچھے ہیں، اور رسول سچے ہیں، رسول سچے ہیں، رسول اچھے ہیں، چاروں بھی سچے، چاروں بھی اچھے، چاروں اچھے۔ آپ نمبرنگ مت کریں بس یار، نمبرنگ مت کیا کریں،
نمبرنگ نہیں کریں، بس یہ یاد رکھیں کہ سفر پہ کون گیا، بستر پہ کون لیٹا، دعا کس کے لیے مانگی گئی، بیٹیاں کس کو دی گئیں. ان فضیلتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے. ان فضیلتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. رسول کے ہاتھ اٹھے کسی کے لیے دعا مانگنے کے لیے، یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ اور رسول کسی کو کہے تو صدیق اکبر ہے، کم فضیلت ہے؟ رسول کسی کو کہے رقیہ بھی تیری، ام کلثوم بھی تیری، کم فضیلت ہے؟ کم فضیلت ہے؟ اور رسول کے فاطمہ تیری، کم فضیلت ہے؟ اللہ اللہ کم فضیلت. فضیلتوں پہ بحث مت کیا کرو یار. فضائل کے باب میں سب برابر ہیں، فضائل کے باب میں سب برابر ہیں. مولانا ظفر علی خان کا شعر سنا تو آپ سنائیں. ابو بکر و عمر عثمان و علی ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی. واہ واہ واہ. ابو بکر و عمر عثمان و علی ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی. ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. واہ 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 واہ. کچھ فرق نہیں ان چاروں. ہم مرتبہ ہیں ہم مرتبہ یاران، کچھ فرق نہیں، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. بے شک بھائی اللہ تمہیں خوش رکھے، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. یہ کوئی وہ ہستی ہے کہ جن میں فرق تلاش کریں ہم؟ اور میں کوئی کام ہی نہیں ہے فرق تلاش کریں. چاروں کے نام اللہ نے عین سے رکھے، چاروں عین سے، چاروں ایک میں بھی تو فرق نہیں رکھتا. کوئی ایک کا نام عین سے نہ ہوتا، چاروں کے نام عین سے. چاروں رسول کی محبت میں وارفتہ، چاروں رسول کے لیے قربان، چاروں رسول کے لیے کھڑے ہوئے دائیں بائیں. رسول اللہ مسجد عریش میں دعا کرا رہے ہیں تو حضرت ابوبکر پہ ہمارا پہرا دے رہے ہیں. تبوک کے میدان میں رسول اللہ جا رہے ہیں تو علی کو چھوڑے جا رہے ہیں. حضرت عثمان سے کہہ رہے ہیں تم بدر کا حصہ ہو، تم جنگ میں حصہ نہیں لے رہے مگر حصہ ہو کیونکہ تم رقیہ کی تیمارداری کر رہے ہو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ فاروق اعظم اپنے ماموں کو جس نے قتل کر دیا جنگ بدر کے میدان میں. کیا بات کرتے ہیں، کہاں سے یہ ہستیاں لے کر آئیں گے آپ؟ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.